الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، اسراء و معراج پر مشتمل باتیں ہوتی آ رہی ہیں۔ پچھلے درس میں جو باتیں ہم سیکھے اور جانے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء و معراج کرائی گئی جسمانی بدنی حیثیت سے، اعتبار سے۔ آپ کے جسم و روح دونوں اللہ نے عبد کہا، جس میں جان اور جسم دونوں شامل ہیں، اور یہ کہ یہ واقعہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں، اور یہ کہ منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ یہ دراصل سفر ہجرت ہے تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت تک مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دن میں نکلے تھے، جبکہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ تو ان کی باتیں بھی غلط ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معراج کا جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اسراء و معراج کا، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے شق صدر، آپ کے سینہ مبارک کا چاک کیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ ایک روایت جسے حافظ ابن حجر نے بحوالہ طبرانی ذکر کیا ہے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ ان کے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہائش پذیر تھے۔ گھر کی چھت کو کھولا گیا، یعنی یہ ابتدا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کو کھولا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں لے آئے، جہاں میں نے کچھ دیر آرام کیا۔ حتیم وہ حصہ ہے جو کعبۃ اللہ کو آپ دیکھیں تو چھوٹی سی دیوار اس طرح گول بنی ہوئی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ مجھ پر اونگ طاری تھی اور نہ میں مکمل طور پر سویا ہوا تھا اور نہ اچھی طرح بیدار تھا۔ اسی حالت میں ایک کہنے والے نے کہا 3 میں سے ایک جو 2 آدمیوں حمزہ اور جعفر کے درمیان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر مجھے اٹھا کر زمزم کی جانب لے جایا گیا، وہاں سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میرا سینہ زیر ناپ بالوں تک چیرا گیا اور میرا دل نکال کر اسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر اس کی اصلی جگہ پر لوٹا دیا گیا، بعد ازاں میرا سینہ بند کر دیا گیا۔ یہ بخاری شریف کے 349، 3207، 3887، مسلم کی 164 نمبر کی حدیث، یعنی بالکل صحیح حدیث سے یہ تمام باتیں ثابت ہیں۔ شق صدر کا یہ واقعہ صحیح ترین روایات میں موجود ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہ تھا بلکہ اس سے پہلے بھی کم از کم 2 مرتبہ ایسا ہو چکا تھا۔ پہلی مرتبہ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں زیر پرورش تھے، اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، اور دوسری مرتبہ بعثت کے وقت، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، اور شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو بعد میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کے لیے تیار کیا جائے، واللہ عالم۔ اسے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 3 مرتبہ چاک کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے سورہ شرح کے اندر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک،
کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اندر جو سینے میں ایسی چیزیں تھیں ان کو نکال کر ہٹا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ چاک کیا جانا کس وجہ سے تھا، کیا تھا، کیسے؟ واضح سی بات ہے کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت و دانائی کی باتیں بھر دی گئیں، اور جو اس کے اندر انسانی فطرت کی وجہ سے چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یا اگر اس کا معنی ہم شرح صدر سے نہ لیں، یعنی آپ کا سینہ چاک نہیں کیا، شک یہ کہیں کہ شرح صدر کیا گیا، تو بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے حق بات کے لیے کھول دیا، اور جو تکلیفیں، جو مشکلات انسان پر پڑتی ہیں تو اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، ان مادوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے سے نکال دیا۔ یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے۔ ابتدائی اسراء، اب اسراء اور معراج یہ دو واقعہ ہیں۔ ایک اسراء ہے جو مکہ سے آپ کا فلسطین تک جانا، بیت المقدس تک، یہ اسراء کہلاتا ہے۔ پھر وہاں سے آپ کا آسمان کی طرف جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم اتیت بدابۃ ابیض یقال له البراق فوق الحمار ودون البغل عند اقصى طرفه فحملت علیہ، پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا ایک قدم اس کے حد نگاہ تک جاتا تھا، مجھے اس پر بٹھایا گیا۔ یہ مسلم شریف کی 164 نمبر کی حدیث ہے۔ مسلم، بخاری و مسلم دو کتابیں قرآن مجید کی بات سب سے صحیح کتابیں، اس میں واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسراء کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق یا براق کو اس حالت میں لایا گیا، اسے نکیل ڈالی گئی تھی اور اس پر زین کسی ہوئی تھی، اور اس نے کچھ شوخی دکھائی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوخی دکھاتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار تمہارے لیے کوئی نہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ ترمذی شریف کی 3131 نمبر کی حدیث ہے، وصححہ الالبانی۔ جب جانوروں کی سواریاں کی جاتی تھیں تو جانوروں پر جن پر سواریاں کی جاتی ہیں ان کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں۔ ان کا مالک آئے سوار ہونے کے لیے تو کچھ تھوڑی دیر وہ اچھل کود بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر بھی کرتے ہیں۔ ایسے اس جانور نے بھی کیا۔ حضرت جبریل نے اس سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سوار تمہارے پیٹھ پر کبھی سواری نہیں ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو بھی وقت ضرورت براق پر سوار کیا گیا ہے۔ پھر وہ ٹھہر گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس کو بتایا گیا کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اللہ کے رسول اس براق پر سوار ہوئے جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ اس کا جو قدم ہے جب وہ دوڑتا تھا تو یقع خطوہ عند اقصى طرفہ، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا، گویا کہ وہ چل نہیں رہا تھا، اڑ رہا تھا، اتنا تیز رفتار تھا۔ جب تو وہ 40 راتوں کا سفر رات کے تھوڑے حصے میں ایلیا، جسے اس وقت کہا جاتا تھا آج فلسطین، پہنچ گیا، تو بہرحال یہ اللہ کی جانب سے انتظام تھا۔ یہ سب غیبی امور ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، جب صحابہ کرام نے اس کو قبول کر لیا، سمجھ لیا، جبکہ ان کے پاس اس وقت اتنی تیز کوئی سواری نہ تھی۔ آج تو ہمارے دور میں راکٹ ہے، جہاز ہے، اور طرح طرح کی تیز سے تیز تر چیزیں موجود ہیں، ہماری سمجھ میں تو بآسانی یہ بات آ سکتی انشاءاللہ۔
پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو نادان کو آپ 1000 سمجھائیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ لا علم ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی اس کی تعویل کر دیتے ہیں، احادیث میں آئے اس کی تعویل کر دیتے ہیں۔ ایک گروہ جو اہل قرآن کا ہے کہتا ہے اہل قرآن اپنے آپ کو ہے، اور قرآن کہتا ہے رسول کی بات مانو، اطاعت کرو، تو اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ حدیث کو ذخیرے حدیث کو سب کو جو ہے ضعیف اسانید کہہ کے جو ہے کچرے کے ٹوکری میں ڈالنے کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے، اور جو باتیں حق ہیں ثابت ہیں انہیں اللہ قبول کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔